لوگ کہتے ہیں صوفیہ اکرام بھی تو سما کرتے تھے، قوالی سنتے تھے، وہ بھی موسیقی کے ساتھ یا ساز کے ساتھ جو ہے اشعار اور یہ چیزیں سنتے تھے، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم بھی اور ہمارے لوگ قوالی میں کوئی قباحت سمجھتے ہی نہیں کہ گویا یہ قوالی جائز ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ کبھی مسلمان وہ تھا کہ اس کی روح کی غذا قرآن مجید کی تلاوت ہوا کرتی تھی، کبھی مسلمان وہ تھا کہ وہ قرآن کی آیات سن کر وجد میں آ جاتا تھا، ابھی بعض قوالی اور بعض گانے سن کر وجد میں آ جاتے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ قوالی صوفیہ اکرام سنتے تھے، تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ بھائی حرام اور حلال کے اندر صوفیہ اکرام کے عمل کو کوئی دخل نہیں ہے، وہ کوئی حجت نہیں ہے۔ کہا کہ در حل و حرمت عمل صوفیہ حجت نیست، کہ حل اور حرمت میں صوفیہ کا قول اور ان کا عمل حجت نہیں ہے، ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان کو معذور سمجھے اگر ان کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نظر آ رہے اور ان پر ملامت نہ کرے، اتنا ہم سے ہو سکتا ہے۔ بقایا کہا کہ این جا قول ابو حنیفہ و ابی یوسف و محمد معتبر است، کہ یہاں حرمت اور حلت میں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کا اقوال معتبر ہے، صوفیہ کے اقوال معتبر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صوفیہ اکرام سنتے تھے اگر وہ قوالی کو، ساز کو، تو ان کے لیے ان کے ہاں شرائط تھی۔ صوفیہ اکرام سے جو اس بارے میں شرائط مروی ہے تقریباً 6 شرائط ہے، اور بعض نے کم اور زیادہ بھی۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس مجلس میں کوئی بے ریش نہ ہو، ایسا آدمی نہ ہو جو داڑھی منڈا ہو۔ آج کل ہمارے مجلس میں کوئی ہے اس طرح کہ بالکل سارے جو ہے بے ریشوں سے خالی ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سارے عارفین کاملین ہو، عارفین کاملین ہو، اس میں کوئی دنیادار آدمی نہ ہو، ہم میں کون عارف کامل ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ان ساروں کا اجتماع دین کے لیے ہو، دنیاوی غرض کے لیے نہ ہو۔ ہماری جو محفلیں ہوتی ہیں وہ کس غرض کے لیے ہوتی ہے؟ اور چوتھا یہ ہے کہ جو قوال ہے وہ پیسے نہ لیتا ہو، اس کا بھی مقصد کیا ہو؟ دین ہو، اور اس کا بھی مقصد اخلاص ہو۔ چوتھا یہ کہ خواہ لوگ وجد میں نہ آتے، وجد میں آ کر خواہ کھڑے نہ ہوتے ہو۔ تانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا نا کہ بھائی یہ قوالی سن کر وجد میں آ جاتے، تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کو دیوار پر بٹھاؤ اور پھر قوالی لگاؤ، دیوار پر بٹھاؤ اور قوالی لگاؤ، پھر یہ وجد میں آئے، ہم دیکھیں گے کہ کیسے وجد میں آتے ہیں۔ تو کہا کہ بھائی وجد میں خواہ وجد کا اظہار نہ کرے، یعنی باطن تو کچھ اور ہے اور ظاہر میں ویسے اچھل رہا ہے، اور وجد میں خواہ کر قیام نہ کرے۔ ابھی یہ جو شرائط ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑ دیا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ ابھی جو محفلیں ہیں اس میں سما کی شرائطیں نہیں پائی جاتی۔ اس زمانے میں وہ کہتے شرائط مفقود ہو چکی ہے، ابھی میں سما نہیں کرتا، اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اور آج کے ہم لوگ کہتے کہ نہیں، صوفیہ اکرام سما کرتے تھے اور ہم بھی کرتے ہیں، کون سی شرائط پائی جاتی ہے؟ بہرحال یہ خواہ اپنے لیے ایک سند جواز مہیا کرنا ہے۔ آج کل کوئی بھی آدمی اٹھ کرنا وہ اسلام اور دین کے نام پر کوئی بھی بات کہہ دے، نئی بات کہہ دے، لوگ کہتے واہ کیا تحقیق ہے اور کیا جو ہے دلائل کے ساتھ بات کی ہے، ہمیں کیا پتہ دلائل کسے کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اسلام ساز گانوں کے، راگ اور بازوں کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور اس کی حرمت قطعی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث رسول اللہ سے بھی ثابت ہے، اور ائمہ مسالک سے بھی ثابت ہے۔ لہٰذا آج جو ہم نے ہر چیز میں گانا داخل کر دیا ہے، ہر چیز میں ساز ہے، ہر چیز میں، آج کل جو ہے موبائل ایک لعنت آ چکی ہے، فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات، کہ بھائی ہر چیز کے ساتھ ہمارے لکھے پڑھے لوگ بھی ہر چیز کے ساتھ ساز لگاتے ہیں۔ تو یہ جو ساز ہے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اور اس کی حرمت قطعی ہے۔ خواہ ہم ایک چیز کے ساتھ، اور پھر اگر ہم دینی ایک بات ہو، آیت ہو، نعت ہو، یا کوئی اور دینی بات ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا کوئی اور حدیث ہو، کچھ بھی ہو، اس کے ساتھ ساز لگا لیتے ہیں تو اس کی حرمت دوبالا ہو جاتی ہے، اس میں ان کی توہین آتی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شمسی سال ہے وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، نئے سال کا ابتدا ہوگا، ایک دن باقی ہے۔ تو ابھی اس موقع پر ہمارے لوگ مغرب کو دیکھا دیکھی، یعنی ایک جو رسم مغرب نے ایجاد کی یہود و نصارہ نے، کہ وہ نیو ایئر ڈے مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ دیکھو اسلام نے وقت کو غنیمت سمجھا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو وقت ہے نا یہ تیرے جسم کا حصہ ہے، وقت کا ایک لمحہ گزر گیا گویا کہ آپ کے حصے سے، آپ کے جسم سے کمی ہو گئی، آپ کے جسم میں
شریعت تو یہ بتاتی ہے جو وقت گزر گیا اس کے بارے میں احتساب کرو، محاسبہ کرو۔ دن گزر گیا، رات کو محاسبہ کرو کہ دن اللہ کی اطاعت میں گزر گیا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں۔ صبح ہو جائے رات کا محاسبہ کرو کہ میری رات کس میں گزر گئی، اللہ کی اطاعت میں یا نافرمانی میں۔ اگر اللہ کی اطاعت میں ہے تو شکر بجا لاؤ، اللہ کی نافرمانی میں ہے تو توبہ استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سال میں ہمارے اوپر کتنے آزمائشیں بھیجی، یہ سیلابوں کو دیکھو، مہنگائی کو دیکھو اور دوسرے تیسرے چیزوں کو دیکھو، یہ سارے اللہ کی طرف سے تنبیہات ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ دن رات بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے جو مقتدر طبقے ہیں، جیسے میں نے گانے بجانے وغیرہ کی حرمت پر بات کی، اس کی شناعت بیان کی، وہ موقع بموقع پر وہ ساز اور راگ اور باز اور رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہیں، اور اسی طرح شراب سر عام ہے، سارے گناہوں سے ملک بھرپور ہے جس کے خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، اور سال بھر ہم آزمائشوں سے ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے۔ تو سال کے اختتام پر ہم محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں کہ اس سال میں نے کیا کمایا اور کیا کھویا، میں اللہ کے قریب ہوا یا دور ہوا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن بندہ اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ 4 سوال کریں گے اس کا جواب نہ دے گا۔ ایک اس میں سے یہ تھا کہ بندے تجھے میں نے زندگی دی تھی، وہ کہاں پر تو نے خرچ کی ہے، یہ وقت زندگی ہے۔ تو یہ جو سال گزر گیا اس کے بارے میں ہم نے کل اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندہ یہ سال کب کہاں گزارا، ہم اللہ کو ہر آدمی اپنے گریبان میں سر ڈال کر جان کر وہ سوچے، اللہ کے سامنے میں جواب دے سکوں گا کہ یا اللہ یہ سارا سال میں نے آپ کی اطاعت میں گزارا تھا؟ اگر نہیں تو ہم توبہ استغفار کریں، اس موقع پر ہم تجدید عزم کریں کہ اللہ اس سال میں اتنی کمی کوتاہی ہوئی، آئندہ سال آنے والا ہے آپ کی شکر میں گزارے گا اور آپ کی اطاعت میں گزاروں گا، یہ نافرمانیاں مجھ سے نہیں ہوگی۔ اور دوسرا میں نے کہا اس ڈے کے اس موقع پر یہ محفل سجانا اور خوشیاں منانا یہ غیروں کا طریقہ ہے، اسلامی طریقہ کبھی بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے جو کیلنڈر ہمیں دیا ہے وہ تو قمری ہے، شمسی اگرچہ ناجائز نہیں ہے لیکن اسلامی تو نہیں ہے، اسلامی تو نہیں ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ اسلامی سال ختم ہو تو ہمیں پتہ نہ ہو، اسلامی مہینوں کا ہمیں نام نہ آئے، اور یہاں جو ہے انگریزی جو کیلنڈر ختم ہو نئے سال شروع ہو تو ہم خوشیاں منائیں۔ تو یہ یہود اور نصارہ نے یہ چیز ایجاد کی ہے، اور ہمیں اسلام سختی سے منع کرتا ہے کہ غیر قوموں کی نقاری نہیں کرنی، ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کرنا۔ میں نے غالباً پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے، برائیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔